کاروباری رکاوٹ یا رزق کی بندش کیا ہو سکتی ہے جادو کی وجہ سے؟ کیا جادوگر اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی کو بھی کاروبار میں مسائل بنا دے؟ اور پھر اس کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، رازق میرا اللہ ہے اور اس نے رزق آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ دے گا۔ لیکن جادوگر جو ہیں، جو معاملات بنانے والے ہیں، وہ ہمارے رزق کو کس طریقے سے، مطلب اس طریقے سے وہ روک نہیں سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جیسے کاروبار میں رکاوٹیں ڈال کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں بظاہر زندگی میں، ویسے ہی وہ ان معاملات میں بھی رکاوٹ پیدا کر کے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار ہے کسی چیز کا، اب دوسرا بندہ کیا کرتا ہے کہ اس پر کوئی مقدمہ کر کے یا کسی بھی طریقے سے یا اپنی بدماشی کے ذریعے سے اس کے کاروبار کو بند کر دیتا ہے۔ اب یہ بندہ اگر یہ بات کہے کہ جی اس نے میرے کاروبار کو بند کروا دیا یا اس نے میرے رزق روٹی بند کروا دی، تو کیا یہ کہنا کوئی اس زمرے میں آتا ہے کہ جی اس نے رزق تو اللہ دیتا ہے تو یہ انسان کو کیوں کہہ رہا ہے؟ بھئی انسان سبب بنا ہے اس کام کا، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان وجہ بنا ہے۔ اسی طرح جب جادو کرنے والا کوئی معاملہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جادو کرنے والے کے ہاتھ میں رزق ہے اور اس نے رزق کو دبا لیا یا ہمارے کاروبار کو بند کر دیا، وہ وجہ بن رہا ہے، وہ ایسا سبب بن رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یخیل علیہم من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ سانپ نظر آ رہے ہیں ان کو، تو وہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بدل کے دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کیا کیا جاتا ہے، جس بندے پر جادو ہوتا ہے اس کی چیزوں کو بدل کے دکھایا جاتا ہے، اس کے کاروبار کو بدل کے دکھایا جاتا ہے، برا کر کے دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو خریدار ہے اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے اور وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا جو بھی کاروبار بزنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور مسائل بن جاتا ہے۔ اس سے اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کاروبار میں بندش ہے۔ عموماً یہ لفظ ہمارا بنایا ہوا ہے، اصل میں اس کا مقصد وہی معنی مفہوم سمجھانا ہوتا ہے کہ کاروبار میں رکاوٹ جادو کرنے کی وجہ سے بنائی گئی ہے، تو اس کو اتنا معیوب لفظ نہ جانیے، ہاں اس کے مفہوم کو سمجھے۔ جیسے ہم روزمرہ معاملات میں بہت سارے الفاظ کو اس طرح مطلب کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ کاروباری بندش اور اس طرح سے، تو وہ اسی طریقے سے ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ ایک تو سورہ فلق ناس زیادہ پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں گے، تیسرے نمبر پر استغفر اللہ۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، سورہ فلق ناس جادو کو ختم کر دے گی، توڑ دے گی، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا ہے، 41 ٹائم سورہ فلق ناس لے لیں۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ لے لیں، یہ صبح شام پڑھیں، 500 مرتبہ استغفر اللہ بھی، یہ تینوں چیزیں صبح شام پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جو کوئی بھی جادو کا اثر ہے یا رکاوٹ ہے یا اللہ کی طرف سے بھی کوئی آزمائش ہے، تو میرا اللہ ذکر کی برکت سے آپ پر رحم فرمائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرو گے میں رزق تمہیں اولاد بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، نہریں بھی چلاؤں گا، باغات بھی دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، تو بھائی کرو استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ہر غم پریشانی تکلیف سے نجات، رزق میں اضافہ کریں گے، تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ جو بندہ چلے گا، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت کرے گا، اس کے معاملات پریشانی تکلیفیں بھی دور کر دے گا۔